بادل کون لاتا ہے؟ یہ جمع تو ہوئے، لیکن انہیں جمع کس نے کیا؟ اور یہاں زمین کیوں ہل گئی؟ یہاں کیوں نہیں وہ تباہی آئی جو 40 کلومیٹر آگے آئی؟ وہ یوں دائیں بائیں ہوتی ہوئی کچھ گھروں کو بچاتی جا رہی، کچھ کو پکڑتی جا رہی، کچھ زندہ بچ رہے ہیں، کچھ کو موت دبوچ رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں کا جواب دنیا کے علم میں نہیں ہے، کیوں کا جواب آسمان کا علم دیتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو دھرتی پہ تکلیف دیکھتے ہو تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ تو ایک رخ ہے، دوسرا رخ بھی ہے، ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ۔ کہیں اللہ مصیبت لاتا ہے عذاب کی شکل میں، کہیں اللہ مصیبت لاتا ہے امتحان کی شکل میں۔ نیک لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے تو عذاب نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہے۔ برے لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہاں کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے گناہوں کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہوا، اور میں نے ابھی بہت سا معاف کر دیا۔ دوسری جگہ جہاں امتحان ہے وہاں کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، جو تکلیف آئی ہے آسمان والی کی طرف سے آئی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ کے اس امتحان پر راضی ہو جائے گا اور اپنے ایمان کو ہلنے نہیں دے گا تو میں اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر دوں گا۔ مصیبت آنے کے بعد لوگ مسجد کی طرف دوڑیں تو یہ امتحان تھا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا راحتوں کی جگہ نہیں ہے۔ مصیبت کے بعد دل سخت ہو جائیں تو یہ اللہ کا عذاب تھا، یہ غفلت کی پکڑ میں آئے ہیں۔ تو زلزلے کیوں آتے ہیں اس کا جواب سائنس نہیں دیتی، ہمارے نبی نے دیا ہے، میں وہی آپ سے عرض کرنے آیا۔ حضرت عائشہ رضی ابن ابی دنیا کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اما جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زمین پلیٹیں ہل گئیں، واقعی پلیٹیں ہلی ہیں، ٹکرائی ہیں، واقعی ٹکرائی ہیں، ان کو ٹکرایا کس نے ہے؟ اس زمین کے نیچے کیوں ٹکرایا ہے؟ این اس وقت پہ کیوں ٹکرایا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا جب لوگ زنا کرتے ہیں بے خوف ہو کر، جب لوگ زنا کرتے ہیں بے خوف ہو کر، اور جب لوگ شراب پیتے ہیں محفلیں سجا کر، جیسے چائے کی محفل چل رہی، شراب کی محفل لگی ہوئی ہے، سارے پینے والے مسلمان، بیچا بھی مسلمان نے، بنایا بھی مسلمان نے، خریدا بھی مسلمان نے، پینے والے بھی مسلمان، اور اتنے بڑے گناہ کو چھپ کے کرنے کی بجائے پورے گھر میں محفل لگی ہوئی ہے شراب کی۔ اور جب لوگ موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں سر عام، جب ہر طرف، جب پہاڑوں میں بھی موسیقی گونجنے لگی، جب سڑکیں نہیں تھیں تو بڑے امن میں، یہ سڑکیں نہ ہوتی تو یہ زلزلے بھی نہ آتے، یہ سڑکیں آئیں، پیچھے بجلی لائیں، پیچھے بے غیرتی کو لے کر آئیں، بے حیائی کو لے کر آئیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب لوگ زنا کرتے ہیں بے خوف ہو کر، شراب پیتے ہیں محفلیں سجا کر، موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں، باقاعدہ دعوت نامے دیے جاتے ہیں محفل موسیقی میں تشریف لائیں، مانسہرہ کے ہر بازار میں زور زور سے ڈیک بجتے ہیں اور ہر بس ہر گاڑی میں میوزک بجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو آسمانوں پہ غیرت آتی ہے تو وہ پھر زمین کو حکم دیتے ہیں ان کو ہلا دو، ان کو ہلا دو۔ پھر جب وہ ہلاتا ہے پھر سارے اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں 5 دفعہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ،
تیرا رب بالکل ظالم نہیں ہے اپنے بندوں کے ساتھ. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، تیرا رب ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر. اپنے ہاتھوں سے بنانے والا کیسے ان پر ظلم کرے؟ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تمہارا اپنا ظلم ہوتا ہے جو تمہارے سامنے آتا ہے. ظالم اسے نہیں کہتے جو زمین دبا لے، جو کسی کی عزت لوٹ لے، جو کسی کا گریبان پکڑ لے، وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اذان کی آواز سنے اور مسجد کو اٹھ کے نہ جائے وہ بھی بہت بڑا ظالم